صاحب جیسے ہم پہلے بھی بڑی دفعہ بات کرتے رہے جب سے کیس چل رہا ہے کہ عدالت لچک کا مظاہرہ کرتی ہے، عدالت کوشش کرتی ہے جہاں تک ریسٹرینٹ شو ہو سکے کیا جائے. عدالت نے وہ ہم نے دیکھا کاروائی میں کیا، موقع بھی دیا خان صاحب کو، پھر آج بھی پوری طرح سے وضاحت کا موقع دیا گیا. جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہی سزا مل جانی چاہیے تھی، ریسٹرینٹ نہیں شو کرنا چاہیے تھا، 22 تاریخ تک معاملہ نہیں لٹکانا چاہیے تھا؟ نہیں، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. اس کی بڑی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ عدالت جب اگر آپ نے ان کا جواب تسلی بخش نہیں ہے تو آپ ٹرائل کریں گے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ٹرائل کے بغیر سزا دے دیں گے. اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے تو ظاہر ہے فرد جرم عائد ہونی ہے. فرد جرم کے بعد وہ اس پہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کو گلٹی ناٹ گلٹی کا جو پروسیجر ہے پھر آپ اپنے دلائل دیتے ہیں. اگر آپ معافی نہیں مانگ رہے تو پھر آپ اپنے دلائل دیتے ہیں اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے. دیکھیے کچھ تاریخی غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں بہت بڑی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی بینچ تھی اس کے ایک جج جسٹس دوراب پٹیل سے ایک مرتبہ میری بڑی طویل گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹرائل میں ایک بہت بڑی، باقی تو جو بھی سیاسی فیصلے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بہت بڑی جو غلطی ہوئی تھی یحییٰ بختیار سے، وہ غلطی تھی جب انہوں نے جو جسٹس وجی الدین ہیں ان کے والد جب تھے اس بینچ کا حصہ تھے لیکن وہ بیمار ہو گئے تھے تو وہ الگ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کافی حد تک اس ہیئرنگ کو سنا تھا اور بحث یہ تھی کہ جی ان کو اس فیصلے کا حصہ بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے. یحییٰ بختیار نے اس کو اپوز کیا لیکن دوراب پٹیل نے کہا کہ زیادہ تر ججز کا یہ خیال تھا جنہوں نے ڈسنٹ نوٹ دیا تھا کہ اگر وہ اس بینچ کا حصہ ہوتے تو پھر وہی فیصلہ کرتے جو ان 3 ججز نے کیا تھا جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کے خلاف فیصلہ دیا تھا. لیکن یحییٰ بختیار صاحب کی مخالفت کی وجہ سے ان کو پھر اس فیصلے کا وہ نہیں بنایا گیا. تو میرا خیال ہے عمران خان تاریخی غلطی کریں گے اگر معافی نہیں مانگیں گے. عمران خان دیکھیے اس میں 2 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہیں جس کا ذکر بھی ہوا ٹرائل کے دوران اور ہیئرنگ کے دوران. ایک یہ کہ ایک تو خاتون جج، پھر آپ ایک پبلک میٹنگ میں جو ہے آپ اس طرح کی ٹون آپ کی تھی، آپ کی نیت بھلے نہ ہو لیکن جو ٹون تھی وہ ایگریسو تھی، وہ تھریٹننگ تھی کہ نام لے کے کہا گیا کہ ایکشن لیں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، یہ نہیں کہا گیا. اب جب آپ ایک پبلک میٹنگ میں کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو آپ کی نیت بھلے نہ ہو لیکن آپ کے سپورٹرز ہر طرح کے ہوتے ہیں، بہت دیوانہ وار آپ کے حمایتی ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک گروپ جو ہے جا کے اس کورٹ کے اندر اس جج کے ساتھ بدتمیزی کر دے، اس جج کو جو ہے کسی طرح کی دھمکی مل جائے تو وہ اس لیے بینچ کے لیے یہ بہت سنگین مسئلہ تھا. اور پچھلی ہیئرنگ میں بھی اور اس ہیئرنگ میں بھی یہ بارہا چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس موجود تھے کہ آپ شاید اس کی سنگینی کا احساس نہیں کر رہے. جو یہ بات ہے اس کی سنگینی کا آپ احساس نہیں کر رہے اور یہی لگا اور عدالت انہوں نے جو دوسرا جواب داخل کیا اس میں بھی انہوں نے سنگینی کا احساس نہیں کیا. تو اگر وہ غیر مشروط اب بھی غیر مشروط معافی مانگے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے مانگیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں اب ٹھیک ہے نیازی صاحب ظاہر ہے عمران خان کو بہت زیادہ جانتے ہیں مجھ سے لیکن میں بھی ان کو 1989-90 سے جانتا ہی ہوں. ان میں ریٹریٹ ہے، ان میں وہ جس طرح ہم سبھی کہتے ہیں یو ٹرن والا. تو جو بھی ہے اس وقت انہیں آگے جانا ہے، ان کے اپنے سپورٹرز کو آگے. دیکھیے بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ بھٹو پر سیاست کرتے رہیں، اچھی بری سیاست کرتے رہیں لیکن وہ شخص تو پھانسی چڑھ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے سپورٹرز رہیں، زندہ ہے بھٹو زندہ، آپ نعرہ لگاتے رہیں. لیکن جس وقت اس شخص کو بچانا تھا اس وقت آپ اس شخص کو بچا نہیں پائے. آج عمران خان صاحب کو اس چیز کو تاریخی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی.
عدالت کو اگر یہ فیل ہوا ہے کہ آپ نے کنٹمپٹ کی ہے اور ایک لارجر بینچ 5 رکنی بینچ اس کو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایک طرف یہ پرنسپل یا اصولی موقف اپنی جگہ کہ عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ معاملات کو حل کر لیں اور پھر سیاسی طور پر آپ کے معاملات قانونی طور پر معاملات صحیح ہوں گے تو پھر سیاسی میدان میں جنگ لڑ سکیں گے نا. لیکن پھر وہ ایک بیانیہ بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہم دیکھتے ہیں سیاسی میدانوں میں لے کے چل رہی ہے اور پھر اس کو یوٹیلائز بھی کر رہی ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. سہیل وڑائچ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سہیل وڑائچ صاحب شامل نااہل ہو گئے اور سزا ہو گئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہاں میں تو یہ کہہ رہی ہوں سر, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں کہہ رہی ہوں آپ کا موقف اپنی جگہ بالکل درست ہے اور یہ ایک پرنسپل پوزیشن ہے, یہ حقیقت ہے.